الفاتحہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ لفظی ترجمہ ہے اہدی چلا نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات و صفات کی معرفت یعنی پہچان کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ تعالیٰ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ پھر صراط مستقیم کے معنی اگر بیان کیے گئے اس کے بارے میں کہ عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم چلے، یعنی اس پر عمل کیا، وہ راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے جو اہل سنت کا راستہ ہے۔ اور اولیاء اکرام بھی اسی راستے کی طرف ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 19 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکے گی جب تک ان لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی امت کا ایک بڑا حصہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ پھر ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں جن کی چند مختصر تفصیل ہے۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری اور باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یعنی یہ ہدایت کے ذرائع ہیں۔ نمبر 2، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جس میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھا، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 ہے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء علیہم السلام و مرسلین عظام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم میں فقہا نے 3 باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں کہ اس سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ عز و جل سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ یہ انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، عقل والے اس طرح دعا کرتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ترجمہ ہے اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کثرت سے دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اس پر وہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ضرور ہونا چاہیے، اور تیسری بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھا راستہ جو ہے وہ پر آنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔